نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین ذی وقار، آج جو میں نے کلام اللہ سے ایک آیت تلاوت کی، قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ تحقیق کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لے کر آئے۔ اب پتہ یہ ہم نے کرنا ہے کہ کامیاب جو لوگ ہوئے ہیں وہ ایمان لے کر آئے، اور ایمان جب لے کر آئے اور کون کون سے کام ان کے ذمہ ہیں۔ ایمان تو وہ لے کر آ گئے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے علاوہ اور کون سے احکام ہیں جو ان کو ماننے پڑیں گے۔ تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن پاک سے ہمیں وہ جواب ملتا ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گئے جو ایمان لے کر آئے۔ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، مطلب جب وہ نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، جب اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور رعب اور دبا دبا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، مطلب ہر وقت ان کی زبان پہ کام کی بات جاری ہو جاتی ہے اور لغو باتوں سے، فضول باتوں سے وہ اعراض کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، جو بھی ہم بات زبان سے نکالتے ہیں وہ نوٹ ہو رہی ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ تو جو اللہ کے نیک صالح لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، فرمایا وہ بری باتوں سے، ہر لغو بات سے وہ اعراض کرتے رہتے ہیں، جب بھی ان کے منہ سے نکلتے ہیں، جب کہ ان کی زبانوں سے پھوٹتے ہیں تو ایمان افروز باتیں پھوٹتی ہیں، ایمان کے پھول پھوٹتے ہیں، محبت اور پیار کے اور توحید کا درس ان کے منہ سے نکلتا ہے، اور ان کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ فضول باتوں کی طرف وہ آتے ہی نہیں، دھیان ہی نہیں دیتے، ان کی وہ فضول باتوں سے اعراض کرتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور ایمان والے وہ ہیں جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے رہتے ہیں، جو صاحب نصاب ہو جائے، جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہو، وہ صاحب نصاب ہو جائے، نصاب کو پہنچ جائے، تو فرمایا وہ سانپ بن کر اپنے مال پہ نہیں بیٹھتا، وہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے سینوں میں ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کے ملک ہیں، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون،
اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ نے ان کے سپرد امانتیں کی ہیں یا اللہ کے عہد ہیں، خواہ امانتیں لوگوں کی ہوں یا اللہ کی امانت ہو، اس کی وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، نماز کو ایسے خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ٹھنڈی راتوں میں اپنی بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کروٹیں وہ جو ہیں چھوڑ کر، اور اپنی جو سکون ہے اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر، جب میرے اللہ کا پیغام ان کے کانوں میں پڑتا ہے وہ دوڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور ایسی خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادت کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، فرمایا یہی لوگ تو وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، فرمایا یہی لوگ تو فردوس کے وارث ہیں نا حقیقی، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ چند ایک ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں جن کے اندر پائی گئی، جو یہ سارے اعمال کرتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، فرمایا یہی لوگ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں۔ اب کامیاب لوگوں کو ڈھونڈنا ہو تو دنیا کے کسی بازار میں نہیں جانا پڑے گا۔ کامیاب لوگ ڈھونڈنے ہو تو ہمیں اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر مل جائیں گے وہ کامیاب لوگ۔ جو یہ سارے کام کریں گے وہی تو کامیاب ہیں۔ تو کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں سارے کام لانے پڑیں گے، اپنی زندگی کا ان کو حصہ بنانا پڑے گا، پھر انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب و کامران ہیں۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے یہی لوگ تو جنت کے وارث ہیں۔ پھر جنت کے وارث وہی بنیں گے جو یہ کام کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہماری زندگیوں میں یہ تمام کام جو ہیں ہمارے حصہ بنائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔